وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 4 اور 5 حصہ دوم. آج کا موضوع: کیا ہم نے نارے جہنم کا پکا سودا کر لیا ہے؟ آج کے درس کا نمبر ہے 1746. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں تو وہ سرگرداں ہو رہے ہیں. اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الاخسرون. یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانے والے ہیں. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 4. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، وہ لوگ جو جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے. زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں. فہم یعمہون، تو وہ سرگرداں ہو رہے ہیں. اسی کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. بات یہ ہے سامعین اکرام کہ ہم آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ہمیں خبردار کیا ہے کہ یہ دنیا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگو، یہ دنیا تمہارے لیے ہے. اللہ نے یہ دنیا تمہارے لیے بنائی ہے اور تمہیں آخرت کے لیے بنایا ہے. وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. اب دیکھ لیں، میں تو آپ کو صاف صاف باتیں کر رہا ہوں اور ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے لیے وقف کر دیا ہے. ہماری جو زندگی ہے روزمرہ کی، یا ہماری جو سوچ ہے، وہ یہی ہے آج کے وقت میں. یعنی میں سارے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہم ایسے اس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی کامیابی کے لیے بنایا ہے. آپ دیکھیں اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے. ہمارے نظر میں کامیابی کا معیار جو ہے وہ ظاہر ہے، دنیا ہے. ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں اور دنیا ہی کے لیے مر رہے ہیں. اچھا، اس میں اتنی پریشانی کی بات نہ ہوتی اگر آخرت نہ ہوتی تو پھر پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی. لیکن بات یہ ہے کہ آخرت کا جب میں بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کا نتیجہ، اور عمل کے نتائج میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ اعمال کے فوراً بعد شروع ہو جاتے ہیں. اعمال کے فوری نتائج شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں تو دیکھیں آخرت پر یقین نہیں ہے، لہٰذا ہم اعمال کے نتائج سے بے پرواہ ہو کر
زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جملہ میں دوبارہ کہتا ہوں اور سپیڈ بھی کم کر دیتا ہوں۔ ہمیں آخرت پر یقین نہیں ہے، اس لیے ہم اعمال کے نتائج سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بہت خطرناک رویہ ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ ہمارا جینا مرنا تو دنیا کے لیے ہے۔ اس وقت مسلمان جو ہے یعمہون کی فَنَظَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ یعمہون کے الفاظ ہیں، تو یہ یعمہون کا لفظ دوسری جگہ بھی استعمال ہوا ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں، یعنی جو لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دیتے ہیں تو ہم ان کی طغیانی میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، سرگردان پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ دو آیات جو ہیں 4 اور 5 یہ 100% ہمارے لیے ہیں، اور یہ ہم اس کے یعنی خسارے کا شکار ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہاں آیت نمبر 4 میں، اس کا میں نے میرے خیال سے ترجمہ نہیں کیا لیکن میں کر دیتا ہوں، اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بری سزا ہے۔ وہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، اور یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اللہ، تو دیکھیں یہ ایک بہت زیادہ پریشان کن بات ہے، بہت زیادہ پریشان کن بات ہے۔ یہ اخسرون پہ میں بات کر رہا ہوں، اخسرون سب سے زیادہ نقصان میں، ہم الاخسرون۔ دیکھیں یہ خسارے کا لفظ قرآن میں بہت جگہ آیا ہے، بہت جگہ استعمال ہوا ہے، اور یہ انسان ہی کے لیے استعمال ہوا ہے اخسرون۔ سورہ عصر کا دیکھ لیں، مشہور سورت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ تو لیکن آپ ایک بات پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس بات پر غور کریں کہ اصل فائدہ کیا ہے، اصل نقصان کیا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک ایک کر کے میں بات بتا رہا ہوں نا، آپ 1 بائی 1 کر کے آپ اصل فائدہ، اصل نقصان، اس پہ آپ تھوڑا سا غور کریں۔ دنیا تو ختم ہو جانے والی چیز ہے، آخرت باقی رہنے والی چیز ہے۔ والآخرت خیر و ابقا، آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ ہے۔ وہ ہے نا آیت کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر و ابقا۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ دیکھیں میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، بدخواہ نہیں ہوں۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں صرف قرآن سے بات کر رہا ہوں آپ کو، اپنی مرضی، اپنے خیالات، اپنے جذبات، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بلکہ تم لوگ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا اور رب کو یاد کیا اور رب کے نام کو یاد کیا اور نماز پڑھی۔ پھر اللہ تعالیٰ شکوہ کرتا ہے ہم سے، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر و ابقا، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور دائمی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں؟ یعنی اپنے دیکھیں، آپ اپنے بارے میں سوچیں، آپ اخسرون میں ہیں کہ نہیں ہیں؟
دیکھیں یہ دو آیات جو ہیں بڑی اہم ہیں، یا تو ہم اخسرون میں ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر دیکھیں اس میں اخسرون میں کون لوگ نہیں ہیں؟ جن کا آخرت پر یقین ہے، جن کی دنیا میں زندگی گزارنے کی ترجیح آخرت ہے، جن کی منزل اللہ ہے اور وہ اللہ کے راستے پر ہے۔ یہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے تمام جو کامیابی کی باتیں ہیں وہ ایک جملے میں بیان کر دی ہیں۔ الاخسرون، بہت زیادہ نقصان، سب سے زیادہ خسارہ۔ تو دیکھیں خسارہ جو ہوتا ہے نا، یہاں آپ کہتے ہیں نا کہ بینک کرپٹ ہو گیا، یعنی چلے وہ بینک کرپٹ کی تو الگ اصطلاح ہے، وہ جو بھی ہے اس کا معنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ 5 کروڑ روپے کا آپ نے سرمایہ لگایا، کتنے؟ 5 کروڑ سرمایہ لگایا کسی بھی کاروبار میں، اور پھر آپ نے کاروبار شروع کیا۔ 1 سال بعد آپ نے وہ 5 جو سرمایہ تھا 5 کروڑ روپے، وہ بھی یعنی نقصان میں چلا گیا، وہ غائب ہو گئے، کاروبار میں غائب ہو گئے۔ الٹا 5 کروڑ روپے کے آپ یا 10 کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا آپ کو۔ کیا مطلب نقصان؟ یعنی آپ قرض دار رہ گئے، اپنے 5 کروڑ روپے 10 کروڑ روپے اور نقصان میں۔ یہ زندگی جو ہے نا، یہ ایک کاروبار ہے، یہ ایک سودے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سودے کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے۔ ایک اور انداز سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایک کاروبار کے لیے بھجوایا ہے۔ ہم نے جنت خریدنی ہے، جنت خریدنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے۔ اور یہاں یعنی تھوڑا سا میں آپ کو قرآن کی آیت کا بھی حوالہ دے دوں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں، یعنی یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی مال و جان کا سودا کر لیا ہے، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ تو جنت کا سودا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوا دیا، ہمارے پاس نقدی ہے مال و جان کی۔ قرآن کی زبان میں بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ مال و جان، مال و جان کا اختیار ہم اللہ کو دے کے جنت خرید سکتے ہیں۔ وہ آیت میں نے آپ کو بھی پڑھ کے سنائی کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مال و جان کا سودا کر لیا ہے مومن سے، اور اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے اسے جنت دے دی ہے۔ قرآن کی آیت ہے، یعنی مال و جان کا سرمایہ ہے ہمارے پاس۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، یہ سرمایہ کیا ہے؟ مال و جان، یعنی مال و جان کا اختیار، عوض میں کیا؟ جنت۔ اب دنیا جو ہے ایک بازار ہے، یہاں جنت کے سودے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ نے یہ سودا نہ کیا، اختیاری طور پہ آپ نے بیعت نہ کی اللہ سے، اپنے مال و جان کو اللہ کے حوالے نہ کیا، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اگر آپ نے مال و جان کا سودا نہ کیا اللہ سے، اللہ کے ہاتھ پہ، پیغمبر کے ذریعے، نائب پیغمبر کے ذریعے، تو آپ کو تو جنت مل ہی نہیں سکتی۔ آپ کو تو بیعت کرنی ہے، مال و جان کا اختیار اللہ کو حوالے کرنا ہے رسول کے ذریعے اور نائب رسول کے ذریعے۔ لیکن اگر آپ نے یہ سودا نہ کیا، یا سودا کر کے پھر اس مال و جان کا اختیار نہ دیا، بہت سے آج بیعت کرنے والے اپنے مال و جان کا اختیار اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کے دل میں جذبہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے مال و جان کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ اس کی تفاصیل ہے، میں کہتا رہتا ہوں آپ کو۔ تو پھر آپ جنت آپ کی جگہ نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں یہ تو ایک بالکل کاروباری بات ہے، دنیا میں بھی آپ جاتے ہیں کسی گروسری سٹور پہ،
1000 کا سودا خریدتے ہیں، لیکن وہ آپ کو تب ملے گا جب آپ اس کی قیمت ادا کریں گے۔ 1000 روپے کا، 500 روپے کا، 100 روپے کا سودا خرید لیں، چپس کا ایک پیکٹ خرید لیں 30 روپے کا، 50 کا، تو وہ قیمت ادا کیے بغیر وہ چپس کا پیکٹ آپ کو دکاندار دے دے گا؟ نہیں دے گا۔ پہلے پیسے پھر سودا۔ یہی معاملہ اللہ کا ہے، پہلے اپنے پیسے دینے ہیں، پہلے وہ تقاضا پورا کرنا ہے، پھر جنت آپ کی ہے، اور یہ تقاضا آپ کو دنیا میں پورا کرنا ہے۔ اپنے مال و جان کا اختیار، یعنی دیکھیں یہ سمجھداری کی باتیں ہیں ساری۔ اپنی مال و جان کا اختیار یہاں پر آپ نے ٹوٹلی حوالے کرنا ہے اللہ کے ذریعے کے ذریعے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ ڈھونڈیں، اس کو حوالے کریں، اس کو دے دیں اختیار، مال و جان کا اختیار اس کے حوالے کر دیں، اس سے محبت کریں اور اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلیں تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ آئے تھے یعنی ہمارے ساتھ، وہ میں آپ کو سودے کی بات کر رہا ہوں، وہ آئے تھے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سرمایہ دے کے، وہ سرمایہ ہم نے کسی لٹیرے کو دے دیا، اس نے لٹیرے کی بات مان لی، ڈاکو لٹیرا، نفس اور شیطان، طاغوتی معاشرہ اور یہ سب ہوائے نفس، اس کے ہم نے حوالے کر دیا، مال و جان اس کو حوالے۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ تو یہی ہے۔ اب اس کے نتیجے میں اس نے ہم سے یعنی ہمارا اختیار انہوں نے لے لیا، آج ہم سے ہمارا اختیار نفس و شیطان نے لے لیا ہے، ہم نفس و شیطان کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، اور بندے بننا بھی نہیں چاہتے، آپ کی مرضی۔ تو اب یہ ہے نا کہ پھر مسئلہ بہت خراب ہو گیا، انہوں نے ایک تو ہمارے جو سرمایہ تھا اس کو لوٹ کے لے گئے، ہمیں اپنے اختیار میں لے لیا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا، ایک شیطان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں اس پر مسلط کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور یہ شیطان اس کو سیدھے راستے سے روکتا رہتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک راستے پر ہوں۔ آج ہم میں سے ہر ایک مسلمان کہتا ہے مجھ سے زیادہ سمجھدار کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ ایک ریڑھی والا ہے نا، وہ اور جو وزیر اعظم ہے، آرمی چیف ہے، اور جو چیف جسٹس ہے یا صدر مملکت ہے، وہ کہتے ہیں ہم سے زیادہ کوئی اسلام کو نہیں جانتا۔ ذہنیت سب کی ایک سی ہے، ہم سب کی۔ یہ میں نے آپ کو مثال اس لیے دی کہ وہ ریڑھی والا یا جو مزدور ہے جو راج کے لیے سیمنٹ اور گارا مکس کرتا ہے، اس کی سمجھ دین کے معاملے میں اور صدر مملکت سمجھ ایک ہے کہ مجھ سے سمجھدار کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں میری اب باتوں کو جو لوگ یعنی اپنے اپنے فکر میں اپنے حساب سے تولتے ہیں اور اسی حساب سے، یعنی میں تو آپ کو قرآن کی آیات بیان کروں نا لیکن یعنی یہ قرآن کی آیات بھی جو میں آپ کو کر رہا ہوں، آپ سب اپنے اپنے ذہن کے حساب سے اس کو لے رہے ہیں کہ نہیں ہمارے ذہن میں تو یہ ہے، میرے ذہن میں تو یہ ہے۔ بہرحال تو اکثرون کی میں بات کر رہا ہوں، دنیا میں جنت کمانے کے لیے ہم آئے تھے، ہم دوزخ کما کر چلے گئے۔ مال و جان کو ہم نے نفس و شیطان کے حوالے کر دیا، اپنی من چاہی زندگی گزاری۔ دیکھیں بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو صحیح سالم لے جاتے ہیں یہاں سے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، تو آپ نے تو اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا، آپ نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا بجائے اللہ کے، نفس و شیطان کے اور ہوائے نفس کے۔ وَهَوًا مُتَّبِعٌ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ یہ ہلاکت خیز بات ہے۔ ہَوًا مُتَّبِعٌ، خواہشات جس کی پیروی کی جائے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور کون ہے زیادہ
گمراہ اس شخص سے جو اپنے نفس کی خواہشات پر زندگی گزار رہا ہے، پیروی کر رہا ہے۔ ومن، دیکھیں عربی میں جو تھوڑی سی شد بدھ رکھتے ہیں، آیت قرآنی کا ترجمہ صرف سن لیں۔ ومن اضل، کون ہے زیادہ گمراہ؟ ممن اتبع ہواہ، جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، بغیر ہدی من اللہ، بغیر اللہ کی ہدایت کے۔ آج اللہ کی ہدایت یعنی قرآن اور پیغمبر دونوں اللہ کی ہدایت ہے، اس سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، ہم منچاہی زندگی گزار رہے ہیں، ہر شخص اپنی مرضی کے تابع ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، ہم الاخسرون میں۔ اب ہے کہ ہو کیا رہا ہے، ہم جنت کمانے آئے تھے اور دوزخ کما کے جا رہے ہیں۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ میں دیکھیں آپ کو میٹھی گولیاں، نیند خواب آور گولیاں میں نہیں دینا چاہتا، آپ کو میں تسلی نہیں دینا، میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں۔ اگر آپ نے جنت نہ کمائی، آپ یقیناً دوزخی ہیں۔ اگر آپ جنت کمانے کے لیے کوشش نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوزخ میں جانے کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ جنت اور دوزخ، اس پہ تو ہمارا یقین بھی نہیں ہے نا۔ مسئلہ سارا یہ ہے، جنت اور دوزخ، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور ظاہری ہمارا مدعا ہے اس وقت، تو بات ختم ہو جاتی ہے، ہماری کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اولئک الذین، اچھا تو اب یہ دیکھیں، یہ آیت کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے میں کچھ قریب آ گیا ہوں اپنی بات کی طرف۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم، ان کے اعمال میں نے ان کو آراستہ کر دیے ہیں، فہم یعمہون، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اولئک الذین لیس لہم، اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بری سزا ہے، وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور یہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ تو اچھا، اس میں جو 4 نمبر آیت ہے، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم، اس پہ تھوڑی سی آپ توجہ کریں اس آیت پہ۔ ان کے اعمال میں نے ان کو اچھے کر دکھائے ہیں، آراستہ کر دیے ہیں۔ یہ دیکھیں ایک آیت میں اس کے لیے اور پڑھ دیتا ہوں، اسی کی ذرا تفصیل کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، وہی بات آ گئی نا، اخسرین، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے آیت مجھے یاد دلا دی نا اس وقت۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، یہاں بھی اخسر ہے، اخسرون ہے نا، اور جو آیت میں پڑھ رہا ہوں وہ بھی ذرا توجہ کریں، اور یہ بات میں بتا دوں آپ کو، یہ قرآن میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ یا تو ہم اس قرآن کے مصداق ہیں یا نہیں ہیں، اما لکا و اما علیکا، یا تو یہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے آج کہ قرآن روز قیامت میرے حق میں گواہی دے گا، نو، کبھی نہیں۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں اس وقت کہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایمان والوں کو یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن اپنے آپ کو، ان کو اس بات کا شعور تک نہیں ہے۔ بہرحال وہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ
سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش گم ہو گئی دنیا ہی کے لیے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور گمان وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم کچھ اچھا کام کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کے احکامات سے عملی طور پہ انکار کیا اور اس کی ملاقات سے بھی انکار کیا اپنے عمل سے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اب ان لوگوں کے جو نیک اعمال ہیں، یہ 60 سال کی نمازیں ہیں، یہ 60 سال کے روزے ہیں، مثال کے طور پہ 80 سال کی عمر میں آپ وفات ہوتے ہیں اور 60 سال آپ نے باجماعت نماز پڑھی ہے، کوئی نماز قضا نہیں ہوئی آپ کی، لاکھوں کروڑوں روپے آپ نے زکوٰۃ میں دے دیے ہیں، اور 60 سال کے روزے، اور اس کے علاوہ ہر پیر کو اور ہر جمعرات کا آپ نے روزہ رکھا ہے، اور 60 سال میں آپ نے 30 حج کر لیے ہیں، ہر ایک سال چھوڑ کے دوسرے سال حج پہ اور عمرے پہ، ایک سال عمرے پہ اور ایک سال حج پہ، تو یہ آپ لے کے جائیں گے، لیکن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. آپ کا مدعا دنیا تھی، آپ کا مدعا دنیا تھی. آج بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ دین کو انہوں نے صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ تک محدود کر دیا ہے، باقی زندگی، اصل زندگی میں تو ہوائے نفس کے تابع ہیں. دیکھیں، ہمارے نماز روزے سے شیطان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ اس کے مقصد ہی سے ہم غافل ہیں، اور یہ بے مقصد نماز پڑھنے والے اور تو لوگ جہنمی ہیں قرآن کے حساب سے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ویل، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جو اپنے نماز کے مقصد سے غافل ہیں. ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہے، اس سے شیطان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. کہتے ہو پڑھو جی، پڑھو پڑھو، نمازیں پڑھو، دنیا کو مقصد بنا لو، نمازیں پڑھتے رہو، میرا کام ہو گیا، جاؤ گے جہنم میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ دیکھیں، بہت ہی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے. خود بھی اپنے آپ کو نقصان سے بچائیں، اپنے گھر والوں کی بھی نقصان سے بچائیں. اور دیکھیں، دنیا ختم ہونے والی ہے، آپ مرنے والے ہیں، آپ قبر میں جانے والے ہیں. یقیناً آپ بچ نہیں سکتے قبر سے اور عذاب قبر سے، پھر یوم حشر، اور پھر اس کے بعد دوزخ. یہ ہمارا راستہ واضح ہے. آج کا مسلمان جس راستے پر چل رہا ہے، دنیا کی زندگی میں وہ خوار، ذلیل، بدحال، قبر میں دوزخ کا منظر اس کے سامنے اور صبح شام پیش کی جاتی رہے گی. روز حشر بغاوت مجرمین کی ٹولی میں ہم شامل ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جہنم ہمارا ٹھکانہ ہے. ہم الاخسرون. دیکھیں، یہ آیت کو سنجیدہ طور پہ لیں. میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے یہاں بیٹھنے کا، میں نے آپ کو بار بار میں بتاتا رہتا ہوں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں تو وہ سرگرداں ہو رہے ہیں. اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الاخسرون. یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے
اور وہ آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم